السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. بلاول بھٹو کی ایک بار پھر وزیراعظم پر شدید تنقید. وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم موجودہ بحران کی وجہ ہیں اور اس صدی کا سب سے بڑا بحران بھی قرار دے دیا. اور اپوزیشن اس وقت تنقید بنا رہی ہے حکومت کو، اور خاص طور پہ منی بجٹ کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہیں. دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. اس ملاقات کی ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن ہے، اور کیا اس مشن میں اپوزیشن کامیاب ہو پائے گی؟ اور خاص طور پر پی ڈی ایم تحریک، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، اور ان کو یکجا کر کے واپس پی ڈی ایم میں لانے کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ دونوں جماعتیں واپس آتی ہیں تو پی ڈی ایم سٹرونگ ہو جائے گی، اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک اچھا پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن اب تک اس پہ کچھ پیش رفت نہیں ہو سکی، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور خاص طور پہ اپوزیشن جماعتیں اگر مل کر ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جاتی ہیں تو ہی پاسبل ہوگا. چونکہ بار بار کہا جا رہا ہے تبدیلی، ان ہاؤس تبدیلی یا تحریک عدم اعتماد کی جو بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آن بورڈ ہونا. اور اس پہ خواجہ آصف صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو منوا لیں تاکہ حکومت پر پریشر بلڈ کر سکیں. دوسری طرف گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ نہ تو حکومت جا رہی ہے اور نہ ہی وزیر اعظم کہیں جا رہے ہیں. اور اب وزیر اعظم کے نائب کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کون سنبھالے گا. پچھلے کئی دنوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں یہ بھی ہم تحریک انصاف سے پوچھیں گے. اور کیا کوئی واقعی میں کوئی بڑا بحران آنے والا ہے، یا جس طرح حکومتی وزراء بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ اگلے 1.5 سال بھی، اور نہ صرف 1.5 سال بلکہ 2023 سے 28 تک بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. کیسے ہوگی؟ حالات بالکل اس سے مختلف ہیں، اور اپوزیشن جس طرح کی پلان کر رہی ہے بظاہر لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ 1.5 سال بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، سینئر سیاستدان ہیں. ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. سمینہ مطلوب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کی، سینئر سیاستدان ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر دی ہیں. سمینہ مطلوب صاحبہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جی. سمینہ مطلوب صاحبہ گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. کس طرح دیکھتی ہیں ایک تو شہباز شریف صاحب کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کیا ایجنڈا ڈسکس ہوا، کیا پلان ہے، اور کس طرح حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے اپوزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں شہباز شریف کی تو پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان سے اکثر ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ بھی لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی تیار کرنی ہے. جی. اور پیپل پارٹی نے اپنا ایک اندازہ دے دیا ہے کہ بھی وہ فروری کے اینڈ میں اپنا مارچ شروع کریں گے. لیکن میرا خیال میرا جہاں تک اوپینین ہے اور رائے دی گئی ہے کہ اگر پیپل پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ تو دوبارہ شامل ہو جاتی ہے تو ایک اسٹرینتھ اور ایک یونین کا اظہار ہوگا، اور گورنمنٹ پہ پریشر بھی زیادہ بلڈ ہوگا. اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ یہ اپنی مدت پوری کیے بغیر ختم ہو جائے، وتڈرا ہو جائے، لیکن اب لوگوں کی جو حالات ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے. جو اب منی بجٹ یہ لے کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ تو اور بھی لوگوں کے لیے مسائل اور بھی بڑھ جائیں گے، اور ہر چیز کی قیمت آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہوگی. اب 17% جو انہوں نے ٹیکس ہر چیز میں تقریباً 150 آئٹمس پہ انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ انڈائریکٹ ٹیکس جو وہ غریب عوام کی جیبوں سے نکلتا ہے وہ امیر لوگوں کی جیبوں سے نہیں نکلتا. تو یہ اب ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ بھی اللہ کرے کہ یہ بجٹ میں کوئی بہتری
یا کوئی ترمیم لا سکیں، کوئی اپوزیشن کے کسی بھی پوائنٹ کو یہ مد نظر رکھیں اور لوگوں کی سہولت کا سوچیں، عوام کی سہولت کا سوچیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا سوچیں۔ سمینا مطلوب صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، عوام کی سہولت کی جہاں تک بات ہے، وزیر اعظم نے کل بھی اور یہ بات دہرائی ہے کہ آج بھی ہم سستا ترین ملک ہیں باقی دنیا کی نسبت، اور بار بار وہ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور صبر کریں، 3 مہینے یعنی مارچ تک کا وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ ریلیف ملے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ 3 سال سے تو ریلیف نہیں مل سکا، اگلے 3 مہینے میں ریلیف مل سکے گا؟ اور دوسرا، حکومت کیوں اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ اتحادی بھی تھوڑا سا ہمیں ناراض نظر آ رہے ہیں، لیکن ماضی گواہ ہے کہ اس طرح کے بل ہوں یا کوئی بجٹ ہو وہ پاس ہو جاتا ہے، تو یہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ اپوزیشن بھی اسی طرح خاموشی سے ساتھ دے دے گی؟ بظاہر تو ظاہر آمنے سامنے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سٹیج آتا ہے، ٹائم آتا ہے، تو اس وقت معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اپوزیشن تو ساتھ ان کا نہیں دینے والی ہوتی، اس میں یہ ہے کہ مجبوری میں اگر ایک آدھ ووٹ کم پڑ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے۔ باقی جو ان کے اتحادی ہیں دل سے تو نہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے۔ اب بجٹ کی اسپیچز میں دیکھ لیں، ہر کسی نے اپنی اپنی اوپینین رکھی ہے اور کھلم کھلا اظہار کیا ہے، کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ بھی کل کلا انہوں نے بھی اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے ووٹ مانگنے ہیں، جی، اور لوگوں نے پوچھنا ہے کہ بھی آپ تو حکومتی پارٹی کے ساتھ شامل ہوئے تھے تو ہمارے لیے کیا کیا؟ انہیں بھی اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھی، لیکن دیکھیں جی ٹائم پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پہ یہ ان کا ساتھ دے دیتے ہیں، تو وہ اپنا طرز فکر، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو فکر آپ لوگوں کی کریں اور اظہار کریں اور عملی طور پہ کچھ بھی نہ کر سکیں، اور یہ سارا کچھ ان سے کروایا جاتا ہے، یہ دل سے تو نہیں آتے لیکن انہیں لایا جاتا ہے، ٹھیک، اور یہ لیکن پھر بھی مسئلہ سارا یہ لانا لے جانا ڈنڈے کے زور پہ انہیں اکٹھے کرنا، اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے، لیکن اہمیت تو اس بات کی ہے کہ بھی بل پھر پاس ہو جاتا ہے۔ ان کی میجورٹی جو ہے چاہے سمپل میجورٹی ہے لیکن وہ میجورٹی اپنی لے لیتے۔ کل پھر ٹھیک، ان کا لنچ تو ہے، تو دیکھیں پھر کون کون سے لوگ ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے۔ ذرا پیچھے سے جو ان لوگوں کو اشارہ ہونا ہے انہوں نے اس کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ ان کی تو اپنی یہ تو کوئی کب رائے تک نہیں ہے۔ سمینا مطلوب صاحب جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اشاروں پہ ہی چل رہے ہیں معاملات سارے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھی اسٹرانگ جمہوریت آئے، لیکن یہ لوگ ابھی تو اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کر پا رہے نا۔ صحیح، آپ کے سامنے ہی ہے، ہمارے سامنے ہی ہے، ہم ان چیزوں کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے ٹھیک، جو ہوتا ہے۔ اور دیکھیں جی، ہم پچھلی دفعہ ہمارے کتنے ووٹ تھے جب سینٹ کے، سینٹ انتخابات میں؟ ہاں جی، چیئرمین کا وہ ہوا تھا ووٹ آف کانفیڈنس، تو اس میں یہ دیکھیں جی سارے لوگ ہو کے تو پھر ووٹ ان کے زیادہ نکل آئے، تو وہ آخر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز ٹھیک ہے، انہیں مینج تو کرتی ہے نا، چاہے اچھا جس مینج سے ہوتے ہیں۔ کریں۔ ٹھیک ہے سمینا صاحب، لائن پہ رہیے کہ میں ڈاکٹر سراب سرکی کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، آپ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے بڑی تنقید کی ہے اور ہمیشہ تنقید کرتے ہیں وفاقی حکومت پہ، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس صدی کے کا سب سے بڑا بحران جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو علم اشکار بات ہے، اس میں کوئی جی جی، ڈکی چھپی کوئی بات نہیں ہے، اور بلاول صاحب جو یہ بات کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں میں جو جذبات ہوتے ہیں صاحب کہتے ہیں۔ اس طرح گورنمنٹ نے ملک ایک چل رہی ہے، بہن بھی آپ کو بتا رہی ہے، اس طرح حکومتیں نہیں چلتی آفرین بھائی۔ جی جی، صورتحال انتہائی خراب ہے، اور میری بہن نے صحیح فرمایا کہ ہم سوچتے تھے کہ 5 سال پورے کریں، لیکن اگر یہ 5 سال پورے کر گئے اور ادا نہیں کیا تو میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ انصاف نہیں ہو۔ تو اس صورتحال میں
ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، لیکن یہ 5 سال نہیں، یہ تو 1.5 سال کہہ رہے ہیں، یہ جو 18 مہینے رہ گئے ہیں یہ بھی پورے کریں گے، اور اگلے 5 سال بھی پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے، اور اب جو ہے وہ 5 سال زیادہ گزر چکا ہے۔ ڈاکٹر سراب سرکی صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، ہم کوشش کریں گے ان کو ہماری جو آڈیو ہے وہ صحیح ہو سکے۔ سمینہ مطلوب صاحبہ، چونکہ تھوڑی دیر میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی میں شاہ نواز جدون صاحب جوائن کریں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کروں گا، لیکن فارمولا کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا حکمت عملی ہوگی؟ اکانومسٹ جو ہیں ان کی اگر ہم گفتگو سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں تو کوئی بھی حکومت نہیں سنبھالے گا، ملکی خزانہ جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، ملکی حالات جس طرح ہیں، تو آپ کے پاس یعنی اپوزیشن کے پاس کیا پلان ہوگا اگر آپ کو اگلے سال 1.5 سال کے بعد حکومت ملتی ہے؟ تو حکمت عملی ہوتی ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا تو ہم نے سنا تھا 2018 سے پہلے، آپ کو بھی یاد ہوگا جب آپ کی حکومت تھی اور یہ اپوزیشن میں تھے خان صاحب، اور اس وقت وہ بتاتے تھے ہمارے پاس پوری ٹیم ہے، 200 لوگوں کی ٹیم ہے، ہم ملک چلائیں گے، 90 دن میں کرپشن ختم کریں گے، تو آپ کے پاس کیا پلانس ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے پاس پلانس تو ہم لوگ خود ہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ بھی ہمارا کوئی پہلا ایکسپیرینس تو نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی ہے، ان لوگوں نے اچھی پلاننگ کی ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کی ہے، اور ملک کو ترقی کے راستے پہ لے کے گئے ہیں، چاہے وہ شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں، چاہے وہ اپنے پورے فل ٹینیور کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے شارٹ ٹائم میں بھی حکومت رہی ہے تو انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے، اور جہاں کسانوں کو ریلیف دیا ہے، جہاں سبسڈی کی ضرورت پڑتی تھی سبسڈی دی ہے، اور لیکن جو اکانومی ہے، اور وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، ہمارے اسحاق صاحب بہت بیسٹ اکانومسٹ ہیں، اور اسماعیل مفتاح بھی بیسٹ اکانومسٹ میں شامل ہوتے ہیں، تو ہماری تو اپنی ٹیم ہے، اور ان کا ایکسپیرینس اور ان کا ورک آپ پورے پاکستان نے، پوری قوم نے، آپ سب لوگوں نے دیکھا اور محسوس کیا ہوگا کہ اب بلکہ زیادہ محسوس ہوتا ہوگا کہ کیا فرق ہے اس حکومت میں۔ یہ تو کل وہ جسے کہتے ہیں نا بچوں کی اور چھوڑوں کی حکومت اکٹھی ہوئی ہے۔ یہ تو کہتے تھے، یہ کلیم کرتے تھے کہ ہمارے پاس بہترین 200 بندوں کی ایک ٹیم ہے، وہ کدھر ہے ٹیم؟ یہ اپنا ٹیم تو انہوں نے امپورٹ کی ہے، لیکن دیکھیں جی، یہ شہباز گل جیسے لوگ اور جو آپ کے سامنے ہیں، شہزاد اکبر صاحب، یہ ٹیمیں ایکسپورٹ ہو کے آئی ہوئی ہیں، تو دیکھ لیں جو ان کے اپنے کام ہیں، جو اصلاحاً کوئی بھی کام نہیں ہے۔ اور لیکن یہ تمام لوگ یہ بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں سمینہ مطلوب صاحبہ کہ وہ یہ ساری مہنگائی، سارا دلدل میں ہمیں دھکیل کر گئے ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، چونکہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ ایسے حالات ملے ہیں، ہم تو کرپٹ ہونے کے قریب تھے، بینک کرپٹ، تو ہم نے تو سنبھالا اس اکانومی کو ان نامساعد حالات میں بھی۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو ہوتی ہے نا۔ ہم نے حکومت کی تو لوگوں کا کوئی شور شرابہ نہیں تھا، لوگوں کا رونا نہیں تھا، لوگ آسانی زندگیاں بسر کر رہے تھے، پرسکون، انہیں جابز مل رہی تھی، مزدوری مل رہی تھی، اور اب ان لوگوں پہ کوئی ایسا کوہرام آ گیا کہ لوگوں کی چیخیں نکلنے لگ گئیں۔ اب یہ 4 سال ہو گئے بلیم دیتے ہوئے، تو یہ اپنا کچھ تو کارکردگی دکھا دیتے۔ ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ابھی بھی اپنے گھبرانا نہیں ہے، ہم کارکردگی دکھائیں گے۔ سمینہ صاحب لائن پر یہ کہا، ڈاکٹر سراب سرکی صاحب معذرت آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، شاید نیٹ ورک ایشو تھا، کنٹینیو کیجئے گا، کس طرح کیا پلان ہوگا، کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں، ہم نے تو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ آواز آ رہی ہے ڈیفرنٹ بھائی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ ہاں، تو ہم نے تو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے، اور بغیر وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ وقت ضائع کرنے سے، جو میری بہن کہہ رہی ہیں کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، وہ مل کے وہ سارا پریشر ڈالیں اور جتنا جلد ہو سکے اس نائن حکومت سے لوگوں کی جان چھڑائیں۔ باقی یہ ہے کہ جس طرح یہ ان کا ایک ہی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے،
ٹھیک، اور یہ کہ لیکن میں کیسے کسی جان کو نہیں چھوڑیں گے؟ میں چھوڑوں گا. آپ کو آواز نہیں آئی میرے اس سوال کی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 18 مہینے یہ بھی پورے کریں گے اور اگلے 5 سال بھی پاکستان تحریک انصاف. سراب سر کے صاحب دیکھیں یہ تو ایسے یہ جائیں گے جیسے یہ پشاور کے اندر جو ان کا حال ہوا ہے، جس طرح ان کا جتنے بھی یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں، خاص طور پر بائی الیکشن، ان میں ان کا جو حال ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح میری بہن کہہ رہی ہیں، جس طرح یہ جیت کے آئے تو یہ تو بالکل سسٹین نہیں کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے سسٹین نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ تو اس طرح چل رہے ہیں جب تک چل رہے ہیں. ادروائز جب اس ملک کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تو یہ کاف لیگ تو کہیں نہ کہیں نظر آ رہی تھی. یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے، یہ آپ دیکھیے گا. اور یہ جو ابھی لانگ مارچ ہونے والا ہے اور پی ڈی ایم کا مارچ ہونے والا ہے، ٹھیک. اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر ملک کے ساتھ خیر خواہ ہوتے اور جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ اگر صورتحال خراب ہوئی یہاں پر کوئی 20-25 ہزار آدمیوں نے اکٹھے ہو کر کہا تو میں استعفیٰ دے کر چلا جاؤں گا، ٹھیک. اس کسی بات پہ تو وہ کھڑے نہیں ہو رہے. نہیں وہ چیزیں لیکن ڈاکٹر یہ سراب ہے سر کے کہ صاحب وہ تو نہیں ہو رہا. کشتی ڈوب گئی تو پرائم منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے، ریلوے کے منسٹر کو ٹرین حادثے پہ چلے جانا چاہیے. وہ جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے وہ تو پورے نہیں ہو رہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. بالکل لیکن ایک چیز جو بار بار آپ بھی کہہ رہے ہیں، سمینہ مطلوب صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے. کچھ انسائٹس دیں نا ہمیں بھی کہ کیوں حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے 5 سال ہمیں دے رہے ہیں وہ، اور ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ اتنے کانفیڈنٹ آپ کیسے ہیں کہ اگلا الیکشن آپ کے پاس ہوگا، نون لیگ کے پاس ہوگا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی، یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اب جب الیکشن، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے. ٹھیک. اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو یہ جتنے بھی ملک کے اندر بحران آ رہے ہیں، جس طرح کی جو سیاست چل رہی ہے، یہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا. صحیح لوگ آئیں گے اس ملک کے اندر. کیا نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے یہ ملک جو ہے پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، اتنی چیزیں جو اس ملک کے اندر ہیں پوری دنیا میں اس ممالک نہیں ہے. بس اب یہ میری جس طرح بہن کہہ رہی تھی کہ پہلے جیسی بھی حکومتیں تھیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی چیخیں نہیں نکل رہی تھی جس پہ آپ ہنسیں. اور پہلے جب ہم آپ کے پروگرامز میں آتے تھے تو پوری تنقید ہوتی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر. ابھی ہمیں خود زیادہ نہیں بولنا پڑتا ہے، تھوڑا بولتے ہیں، اور آپ جو بیٹھے ہوئے وہ جو نیوٹرل آدمی ہے وہی اس کو انڈوز کرتے ہیں کہ واقعی بہت برے حالات ہیں. نہیں برے حالات تو ہیں، اب چیخیں تو دیکھیں یہ ڈاکٹر سراب سر صاحب چیخیں تو نکل رہی ہیں، عام عوام کی نکل رہی ہیں، سبھی کی نکل رہی ہیں. لیکن وہ جو دیکھیں میرا سوال تھا آپ سے ظفرین بھائی، جی جی یہ ہے کہ اگر میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ یہ دیکھیں خواجہ آصف بھی یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان صاحب جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی حکمت عملی بنا رہی تھی، ٹھیک. سب سے پہلے یہ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم پنجاب کے چیف منسٹر کو ہٹائیں، پھر ہم جائیں وفاق کی مرکز کے طرف. اندر، جی. اور ہمارے پاس یہ بھی آپشن تھے کہ ہم لانگ مارچ کریں، پریشر بلڈ اپ کریں، لیکن اس پہ اس وقت انہوں نے نہیں مانا. لیکن اب مسلم لیگ کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو پروپوزل دیے تھے وہ صحیح تھے، اور وہ اس کو آن دی ریکارڈ آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اب یہ تو طریقے تو یہی ہے نا ٹھیک ہے، ظفرین لیکن بھائی ڈاکٹر کہ سراب آپ سر کے ساتھ ووٹ آف نو ایگزیکیوٹ نہیں ہو کانفیڈنس پاتے لے نا. کر آئیں. آپ کا آئیڈیا بہت اچھا تھا، وہ وقت تھا. ابھی بھی جب فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ آئی، اسکروٹنی رپورٹ، تو بڑا زبردست ماحول، ابھی بھی چانس تھا آپ کے پاس کہ آپ اس کو کیش کرواتے، لیکن اس پہ بھی اس طرح پریشر نہیں بلڈ کر سکے. اور حکومتی بینچز پہ بڑی پرسکون ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ اپوزیشن آپس میں متحد نہیں ہے، ہمیں کیا گرائے گی، ہمیں کیا گھر بھیجے گی. دیکھیں یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں. اور جس طریقے سے بنی گالا کو ریگولرائز کرایا گیا، جس طریقے سے توبہ استغفر اللہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی، بہت مشکل لوگ ہوں گے جن کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملا ہو کہ وہ صادق اور امین ہے. ٹھیک. صادق امین کی آپ انٹرپریٹیشن کریں تو وہ تو میرے خیال میں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں موجودہ دور میں تو کوئی بھی ایک آدمی اس پہ پورا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ سارا سلسلہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن فرض پورا کر رہی ہے، اور ہم آگے پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب موومنٹ بنا، لوگوں
لوگ بھی اب سمجھ رہے ہیں، وہ نکلے لوگ تو بالکل بہت سارے ممالک میں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ ضروری تھوڑی ہے کہ سب حکومتیں 5 سال پورا نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب ڈاکٹر سرافراز صاحب آپ کہہ رہے ہیں فری اینڈ جاپان فیئر. کے اندر جی یہ جی ملک دیکھیں ظفرین بھائی میری بات سنیں، اس میں جو ہے لوگ جو ہوتے ہیں پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں برطانیہ کے اندر، جاپان کے اندر 5 سال میں 4 الیکشن ہو گئے، 7 سال میں پتہ نہیں 6 الیکشن ہوئے. وہ لوگ جو ہے وہاں کے ملک کے ساتھ سچے ہوتے ہیں. جب بحران پیدا ہوتا ہے تو وہ خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر دوسرے کو موقع دیتے ہیں. لیکن یہاں سر اتنے 74 الیکشن سالہ کرنے تاریخ کے میں بعد ایسا نہیں ہوا نا اسٹیبلٹی ہے. کبھی. جی میں نے کہا 74 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا نا، یہاں تو نکالا ہی گیا ہے، کوئی اپنی مرضی سے تو گیا ہی نہیں ہے. بالکل یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مرضی سے نہیں کیا، لیکن کبھی کبھار ظفرین بھائی ایسے حالات نہیں ہوتے ہیں، حالات بہتر ہوتے ہیں، ٹھیک سیوٹیبل ہوتے ہیں اور اچھے حالات ہوتے ہیں. ان کو بھی آپ کو پتا ہے کہ کورٹ کے ذریعے کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کے اندر جتنے بھی آپ وزرائے اعظم دیکھیں، جتنے بھی وزیر اعظم دیکھیں، بالکل. اور تو اور جو ہے جو ہے جس کو بے ضرر وزیر اعظم کہا جاتا تھا اور جس کو کہتے تھے کہ اسے اچھا شریف آدمی، پورے بالکل اچھا آدمی، لیکن اس کا بھی آپ نے شر دیکھا. بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کام کرنے دیا جائے، یہاں پر قیادت اچھی ہے، لوگ اچھے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں بریک سے پہلے آپ نے بات بڑی اچھی کہہ دی کہ آپ نے کہنا کہ اچھا کسی کو کام کرنے دیا جائے. آپ خود کہتے ہیں، یعنی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے زیادہ اچھا موقع کسی بھی حکومت کو نہیں ملا کام کرنے کے حوالے سے. تمام سپورٹ ملی، ہر لحاظ سے سپورٹ ملی، تو ڈیلیور تو نہیں کر پائے نا. اچھا موقع تو مل گیا، 3.5 سال ہو گئے، کسی طرح کی کوئی انٹرفیرنس نہیں تھی پوری حکومت کو. فل انہیں سازگار پچ ملی لیکن نہیں کھیل سکے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اگر کسی سیاستدان کو اتنا اچھا موقع ملتا، کوئی جس طرح سیاستدان ہیں، دوسری پارٹیاں ہیں، ان کے سربراہ ہیں، اگر ان کو اس طرح ایون نواز شریف یا پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملتا جو عمران خان کو ملا ہے، شاید ملک کی تقدیر بدل جاتی. ٹھیک. اچھا بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم ڈاکٹر سرافراز کے صاحب آپ سے بھی اور سمیرہ منصور صاحب آپ سے بھی میں پوچھوں گا خاص طور پہ کہ دونوں جماعتیں بڑی کانفیڈنٹ ہیں. پچھلے دنوں ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی تھی، وہ تو ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے رد کر دیا اس ساری بات کو، لیکن جو انسائٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ظاہر ہے کچھ تو ہے. اور اسی وجہ سے اپوزیشن جماعتیں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون جو ہیں وہ پریشر بلڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. حکومت کنفیوز نظر آ رہی ہے، کانفیڈنٹ بھی ہے اور کنفیوز بھی ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ سرپرائز کیا ہوگا. اور اس مارچ چونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مارچ نومبر دسمبر کا فیصلہ بھی کرے گا، تو کیا اس مارچ میں کچھ بڑی تبدیلی آئے گی؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم سے پہلے کمرشل بریک.